تو پھر حسن نثار صاحب کیا یہ سب کچھ اسی طریقے سے چلتا رہے گا؟ ابھی جو الزامات اور انکشافات ہیں اسی طرح ہم دنیا میں بدنام ہوتے رہیں گے؟ جب ادارے اپنا اعتماد کھو دیں گے، جب انصاف دینے والے، تحفظ کرنے والے مشکوک ہو جائیں گے حسن نثار صاحب، جب اسکرین پہ آنے والے ہم جیسے آپ جیسے لوگ مشکوک ہو جائیں گے، تو یہ باقی لوگ پھر کس کا یقین کریں گے؟ ہم انارکی کی طرف نہیں جا رہے پھر؟ اچھا، آپ کہہ رہی ہیں ایسا ہو رہا ہے، اس طرف جا رہے ہیں۔ انارکی اور کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگوں کو اٹھائیں، آپ کے پاس پڑی ہوگی، ورنہ میں منگوا لیتا ہوں۔ انارکی کی کیا تعریف ہے، فٹ بیٹھتا ہے پورا معاشرہ اس پہ۔ تو یہ ہم رینگ رہے ہیں۔ میں نے جو پہلے عرض کیا تھا کہ کوئی زندہ ہے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے، ایک بندہ ہے وینٹیلیٹر پہ پڑا ہے یا کوموں میں پڑا ہے اور پچھلے 10 سال سے پڑا ہے، اب کون فیصلہ کرے گا وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے؟ وہ کہنے کو وہ سانس لے رہا ہے، آپ ویژولی آپ کو نظر بھی آ رہا ہے سامنے، اس کے گھر والوں کو دکھائی بھی دے رہا ہے کہ یہ دادا جان پڑے ہیں، دادا جان سانس بھی لے رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی یہ ٹرنڈ انٹو اے ویجیٹیبل، وہ زندہ تو نہیں ہے بیچارہ، لیکن ٹیکنیکل ٹرمز میں وہ زندہ ہے۔ سو اس طرح کی صورتحال ہے اس قوم کا۔ اس وقت کوئی نہ کوئی والی ہے، نہ وارث ہے، نہ سارا، نہ پیر ہے۔ آپ کہنے ادارے ٹکرا رہے ہیں، میں کہتا ہوں ایک آدھ کے سوا باقی کوئی ادارہ رہ ہی نہیں گیا۔ اور اب دیکھیں، بات سنیں، یہ بہت ہی بڑا، بہت ہی سخت جسے کہتے ہیں کوئی قدم اگر کوئی اٹھائے، وہ مجھے کسی میں اتنا حوصلہ نظر نہیں آتا۔ یہاں بڑے بڑے فوجی ڈکٹیٹر بھی آئے، ان میں بھی کبھی یہ ہمت نہیں ہوئی، صرف مولوی کے ڈر سے وہ اب بڑھتی ہوئی آبادی کی بات ہی نہیں کرتے۔ میں مدتوں سے یہ بات پیٹ رہا ہوں، کسی دوسرے سے میں نے کبھی آج تک نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے کہ اس ملک کو برباد کرنے کے لیے جس طرح ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، وہ اکیلا فیکٹر کافی ہے۔ 20-25 سال کے بعد بندہ بندے کو کھا رہا ہوگا فزیکلی۔ یہ جس طرح the way we are growing in terms of population، یہ مکمل بربادی ہے۔ اچھا، کہیں گے کیا یہ عجیب و غریب مجہول قسم کے لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں، حالانکہ ان کو کوئی بندہ پوچھے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے اسلاف نے، جن کے بزرگوں نے، ہمارے آقا کا حکم ہے اعتدال اور میانہ روی، بالکل جی، کھانے میں بھی اعتدال، حتیٰ کہ عبادت میں بھی اعتدال۔ تو بھائی تم خرگوشوں کی طرح پھیلتے جا رہے ہو، نہ کھانے کو، نہ پڑھنے کو، نہ بچوں کے لیے اسکول ہے، نہ پانی ہے، نہ علاج ہے، نہ تعلیم ہے، نہ پروٹیکشن ہے، نہ تحفظ ہے، آبادی بڑھائے جا رہے ہو۔ حسن نثار صاحب، کسی دشمن کی ضرورت نہیں۔ حسن نثار صاحب، تھوڑا سا میں جانا چاہوں گی، جو پچھلا ہفتہ تھا، جو یہ پچھلے 7 دن تھے، اس میں جو بھی انکشافات ہوئے، جو بھی الزامات ہوئے، ظاہر ہے آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، آپ کی نظر سے وہ گزرے ہیں۔ یہ کیا خیال ہے کہ یہ 7 دن ہماری تاریخ میں بدترین دن ثابت نہیں ہوں گے؟ کیونکہ ان 7 دنوں میں، جیسے کہ آپ نے بھی بات کی، کوئی ایک آدھ ادارہ بچا ہے، لیکن ہر ادارہ، ہر شخص، جوڈیشری سے لے کر میڈیا تک مشکوک ہو گیا ہے۔ اس حمام میں کسی کے تن پر کپڑے ہیں؟ دیکھیں، میں کل پرسوں 2 دن لگاتار میں نے یہ بات کی ہے، اور میں دہرا رہا ہوں کہ ہم نے تو محاورہ بدل دیا ہے۔ محاورہ وہ ہے جو آپ نے ابھی بولا ہے کہ سمام میں سارے یوریاں ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ محاورہ بلٹ گیا ہے۔ اب یہ پورا معاشرہ ایک بہت بڑے حمام میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ پورا معاشرہ ایک حمام ہے جس میں اگر کوئی آپ کو سطر پوش نظر آتا ہے تو وہ آپ کی نظر کا دھوکہ ہے، ورنہ ہے صورتحال وہی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ ٹھیک، اچھا حسن نثار صاحب جی، ایک اور چیز بتائیے گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے یہ بات کی ہے 2-3 دفعہ، تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں مجھے یہ بات کرتے ہوئے دکھ بھی ہو رہا ہے، میں کنفیوز بھی ہوں، سچی بات ہے، لیکن میں یہ بھی بات میں مسلسل کر رہا ہوں کہ اس ملک کے جو کوئی ایک آدھ کوئی ادارہ بچ گیا نا، ان کو پتہ نہیں جب کینسر پھیلتا ہے تو جسم کا کوئی حصہ نہیں بچتا۔ کوئی احتیاط کریں، کوئی خدا کا خوف کریں۔ ایک بات ہے، آخری امید اگر کوئی ہے، اگر یہ بہت بڑا اگر ہے، اور میں زبردستی یہ بات کر رہا ہوں تاکہ بالکل ہی لوگ نہ کہیں گے یار اس کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، دس کنٹری، دس سسٹم، میں نے کہا اس کو تیزاب سے غسل دو، یہ اتنا ناپاک ہے۔ اس کی کھال پہ اتنی گندگی ہے کہ وہ کسی ڈٹرجنٹ کا، کسی صابن کا، کسی شیمپو کا کام نہیں ہے۔ تیزاب سے غسل دو، اور پھر دوسرا غسل اس کو جیسے بلڈ باتھ کہتے ہیں، اس کے بعد کس کے رکھ دے کوئی، ان کو سیدھا کر دے، جسے کہتے ہیں نا جبر کا، جبر نکلا ہے جبیرہ سے۔ مصیبت یہ ہے یہاں عربک کے لفظوں کا مطلب بھی کچھ ہوتا ہے، لوگ کچھ سمجھتے ہیں۔ جبیرہ ہاتھ بازو ٹوٹ جائے، اس کو سیدھا کر کے جو ارد گرد لگائی جاتی ہیں لکڑی کی، وہ اس کو ٹو کیپ اٹ اسٹریٹ،
اینڈ ٹو کیپ اٹ انٹیکٹ. وہ جبیرہ سے نکلا ہے جب چیزوں کو سیدھا کرنا. اب کوئی اس قوم کو سیدھا کرے, اس ملک کی ایلیٹ سے لے کے عوام تک سارے ہی ٹریک سے اتر چکے ہیں. ٹھیک. حسن نثار صاحب, جو بھی ملک کے اس وقت حالات ہیں آپ جانتے ہیں, سکینڈلز کی بات بھی ہو گئی, حالات کی بات بھی ہو گئی. میں آپ سے ذرا الیکشن جس کا ذکر ابھی آپ نے شروع میں کیا تھا وہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. آپ اس ملک میں الیکشن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, یا پھر ابھی جو گزشتہ ہفتے کی صورتحال رہی ہے, یہ معاملات آپ سمجھتے ہیں کہیں کسی نئی صورتحال کی جانب اشارہ کریں؟ جمہوریت نظر آ رہی ہے آپ کو بچتی ہوئی اس ملک میں؟ دیکھیے پارس, مجھے تو آپ کے سوال پہ اعتراض. آپ نے کہا جمہوریت بچتی ہوئی نظر آ رہی. اس ملک میں نہ کبھی آمریت آئی ہے نہ جمہوریت آئی ہے. وہ کھوٹا ملاوٹی 2 نمبر کاروبار ہوتا ہے. آمریت بھی 2 نمبر ہوتی ہے. وہ ممکن ہے آتے وقت عامر کے ذہن میں ہوتا ہو کہ میں کچھ کروں گا, اس کے بعد وہ ایسی کمپرومائزز کی ایک سیریز شروع کرتا ہے, خود بھی ذلیل ہو جاتا ہے, قوم کو بھی کرا دیتا ہے. یہی حال ہے سو کالڈ جمہوری. اور یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ آمریت کی, مطلق الانانیت کی اور بادشاہت اور موروثیت کی غلیظ ترین صورت ہے. یہ دیکھیں, یہ الیکشن کا جو بیلٹ باکس اور الیکشن ای ڈے, الیکشن کا دن, ووٹ ڈالنا اور پولنگ بوتھس پہ جانا, اس ایکسرسائز کا نام جمہوریت نہیں ہے پلیز. یہ اس ملک کا بہت بڑا فراڈ ہے, ڈھونگ ہے. جتنے بندے اس میں ملوث ہیں ان کا نام و نشان مٹا دینا چاہیے. یہ بات سنیں, یہ جب تک پوری طرح یہ سلیٹ صاف نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, اور اس کو 0 میٹر کر کے پھر ایک نئی ڈائریکشن میں نہیں ڈالا جاتا, اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہونا. سو ڈیموکریسی نام کی تو چیز ہے کوئی نہیں. باقی الیکشن اگر بل فرض نہ ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہاں بہت زیادہ ہے. اگر کوئی ارینجمنٹ کرنے کی کوشش, کوئی جگاڑ لگانے کی کوشش کریں گے کہ اس طرح ملک کو سنبھالے, آرٹیفیشل سا طریقہ, وہ 2 نمبری کر کے, وہ انٹرم لے آؤ, کو کیئر ٹیکر لے آؤ, فلانا لے آؤ, اس سے یوں کر لیں گے, اکانومی یوں کر لیں گے, وہ بالکل بکواس ہے. وہ باؤنس بیک کرے گا, وہ علاج نہیں ہے. اس کے بعد آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, وہ تو ضیاء الحق جیسے عامر مطلق اور منافق ترین آدمی کو بھی بہرحال الیکشنز کرانے پڑے, الٹیمیٹلی کرانے پڑیں گے, لیکن وہ بے نتیجہ ہوں گے. ٹھیک, آپ نے کہا بے نتیجہ الیکشن نے آپ کو کیا دے دیا ہے پارس؟ پہلے پاکستان میں کون سے الیکشن نے میرا ٹائم بالکل ختم ہو گیا پروگرام اس ملک کو کیا دے دیا ہے جو اب دے دے گا؟ بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ممتاز سجیہ نگار حسن نثار صاحب موجود تھے. مایوسی یقیناً گناہ عظیم ہے, مگر ذرا اندازہ لگائیے کہ اس ملک کی تصویر المناک, غمناک اور دردناک ہے, کیونکہ یہ جو الزامات اور انکشافات کا سلسلہ ہے, یہ جو مقدمات میمو گیٹ یا فیملی گیٹ کے نام پر اس ملک کی عدالت میں, اس ملک کی سرزمین پر لڑے جا رہے ہیں, یہ محض مفادات کے یا رشوت ستانی کے مقدمات نہیں ہیں. یہ اس ملک کا, اس قوم کا مقدمہ ہے جو سر سے پاؤں تک بدعنوانی اور کرپشن کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے, لیکن اس کے ہاتھ ابھی دلدل سے باہر کسی نجات دہندہ کے لیے ہل رہے ہیں. لیکن کیا بدعنوانی میں ملوث قومیں اس طرح بغیر توبہ نجات پا سکتی ہیں؟ تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے, ناپ تول میں کمی, انصاف کی راہ میں کمی, رکاوٹ اور جھوٹ پر بھی قومیں عذاب کی مستحق بن چکی ہیں. اب جبکہ پیغمبروں کی آمد ختم ہو چکی, جبرائیل کی نامہ بری رک چکی, کیا کسی خوشخبری کی امید کی جا سکتی ہے؟ یقیناً کی جا سکتی ہے, کیونکہ صرف اور صرف اس صورت میں جب اس قوم کے عوام جاگ رہے ہوں, اور خوش قسمتی سے اس قوم کے عوام ابھی زندہ ہیں, بیدار ہیں, بس ان کو متحرک کرنے اور امید دلانے کی ضرورت ہے. پارس خورشید کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.